ماضی میں پلٹنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جو واقعات ماضی میں گزر چکے ہیں ان کی تحقیق آج کے دور میں سائنسی بنیادوں پر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ البتہ کچھ معجزات ایسے ہیں جنہیں سائنسی بنیادوں پر پرکھا جا سکتا ہے۔ انہی معجزات میں حضرت موسیٰ کا عذاب مار کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دینا اور فرعون کا اپنے لشکر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو کر مر جانا شامل ہے۔ حضرت موسیٰ جس فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے اس کا نام قابوس ابن معصب ابن ریان تھا۔ فرعون اس کا لقب تھا۔ اگر اس کے کردار کی بات کی جائے تو کردار کے لحاظ سے یہ نمرود کا بھائی تھا۔ فرعون اور نمرود دونوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنی رایا پر بے حد ظلم و ستم کیے۔ حضرت موسیٰ جب 80 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے عہدے پر فائز کیا اور انہیں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرعون سے 2 مطالبات کیے۔ ایک تو یہ کہ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ کو واحد اور لا شریک معبود تسلیم کر لے۔ دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم اس نے رواں رکھے ہوئے ہیں وہ ان سے باز آ جائے۔ فرعون کو اپنی نہ صرف یہ کہ اپنی دولت اور طاقت پر بے حد غرور تھا بلکہ وہ تو خدا ہونے کا بھی دعوے دار تھا۔ اسے حضرت موسیٰ کی یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اسی دوران اللہ کا یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل مصر کے لوگوں سے الگ ہو جائیں اور علیحدہ کہیں اور جا کر بسیں، مصر سے نکل جائیں۔ مزید یہ بھی بتا دیا کہ فرعون تمہارا تعاقب کرے گا مگر وہ اور اس کا لشکر ڈوب جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ادھر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور ادھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے تعاقب میں نکل پڑا۔ جب بحر کلزم کے پاس حضرت موسیٰ اور ان کا لشکر پہنچے تو آپ نے اللہ کے حکم سے سمندر پر اپنا آزا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایک خشک گزرگاہ سمندر میں بن گئی۔ آپ اور آپ کا لشکر آرام سے اس گزرگاہ میں سے گزر گئے۔ پھر جب فرعون نے اسی راستے سے گزرنا چاہا اور اپنا لشکر لے کر اس راستے میں داخل ہوا تو عین جب سمندر کے بیچ میں پہنچا تو سمندر اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو کر مر گیا۔ بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اللہ نے اپنے اس انعام کا ذکر قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ سمندر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر جاؤ، اور ہم نے سمندر کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ فرعون کی لاش کو سمندر نے قبول نہ کیا اور اسے نکال کر سمندر سے باہر پھینک دیا۔ بہت عرصہ تک اس کی لاش سمندر کے کنارے پڑی رہی۔ پھر ایک دن کچھ مصریوں کی نظر اس کی لاش پر پڑی۔ وہ لاش کو اٹھا کر موجودہ فرعون کے پاس لے آئے۔ مصری بہت ہوشیار اور چلاک قوم تھی۔ انہوں نے لاش کو مختلف مسالے لگا کر محفوظ کیا اور ایک تابوت میں بند کر دیا۔ مصری قوم لاشوں کو مسالے لگا کر محفوظ کرنے میں بہت مشہور تھی۔ فرعون کی لاش کو سمندر میں غرق ہونے کی وجہ سے پہلے ہی سمندری نمکیات لگے ہوئے تھے۔ مصریوں نے مزید نمکیات والے مسالے لگا کر فرعون کی ممی کو تابوت میں محفوظ کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مصریوں کے تمام مسالہ لگا کر محفوظ کی گئی لاشیں زمین میں دھس گئیں۔ انہی لاشوں میں فرعون کی لاش بھی تھی۔ آہستہ آہستہ دنیا ان لاشوں کے بارے میں بھول گئی۔ فرعون کے واقعہ کے گزرنے کے بعد تقریباً 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرما دیا گیا اور پھر قرآن میں ان واقعات کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، ہم نے تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر دیا ہے۔ 18 صدی تک کسی کو فرعون کی لاش کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے شہر الغورنیہ میں ایک چور رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرسول تھا۔ اسے فرعون کی لاش تک پہنچنے کا راستہ مل گیا۔ اسے لاش میں اس سے زیادہ اور کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ صرف فرعون کی لاش سے سونا اور چاندی چرانا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تسبیح کے مقام پر فرعون کی لاش تک پہنچنے کے طریقے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں سرنگ کھودنے کا خیال آیا۔
وہ دریائے نیل کے کنارے پر سرنگ کھودنے لگا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگی تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے اسے پکڑ کر جب سب معلومات لی تو انہیں فرعون کی لاش اور سرنگ کے بارے میں بھی پتہ چلا۔ پھر جب اس سرنگ کو کھودا گیا تو آخر فرعون کی لاش 1891 عیسوی میں مل ہی گئی۔ لاش کے کفن پر فرعون کا نام لکھا ہوا تھا۔ پھر لاش کو نکال کر قاہرہ پہنچا دیا گیا۔ وہاں پر تسلی سے لاش کا معائنہ کیا گیا۔ لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس پر ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تھا اور سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ فرعون کی لاش کا معائنہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہرین اکٹھے ہو گئے۔ پوری دنیا کے سائنسدانوں نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا کہ سب لاشوں میں سے ایک لاش پر سمندری نمکیات کی تہ جمی ہے، جس کی وجہ سے یہ لاش اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی محفوظ رہی۔ جب سب سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ یہ لاش فرعون کی لاش ہے تو اس لاش کو میوزیم میں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں اس لاش پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ خراب ہونے لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کے سائنسدانوں سے بات کی کہ اس لاش کو گلنے سے بچانے کا انتظام کریں اور ساتھ ساتھ فرعون کے مرنے کی وجوہات پر بھی تحقیق کریں۔ سائنسدانوں نے لاش کو فرانس بھیجنے کی درخواست کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ جب لاش کو ایئرپورٹ پر لے جایا جا رہا تھا تو سب سرکاری عہدیدار ایئرپورٹ پر جمع ہو گئے اور لاش کا استقبال اس طرح کیا گیا جس طرح موجودہ صدر کا استقبال کیا جاتا ہے۔ فرانس میں لاش کو ڈاکٹر مورس ہو گائے اور ان کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ڈاکٹر عیسائی تھا۔ جب مختلف سائنسی آلات کے ذریعے لاش کے برابر حصے کا بغور معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ لاش کے جسمانی اعضاء میں ابھی تک سمندری نمکیات موجود ہیں۔ ان ڈاکٹر کی مکمل ٹیم نے 100% یقین دہانی کروائی کہ اس لاش کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ لاش میں جو نمکیات موجود ہیں وہ سمندر کے علاوہ اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ یہ نمکیات قدرتی ہیں۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ بات بہت ہی حیرت انگیز تھی کہ کسی بادشاہ کی موت سمندر میں ڈوب کر کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ لاش نہ جانے کتنے عرصہ تک سمندر میں پڑی رہی ہوگی جو اب تک سمندری نمکیات اس میں موجود ہیں، اور یہ لاش اتنے عرصے سے محفوظ ہے۔ سب ڈاکٹر اس لاش کی وجہ سے حیران و پریشان تھے، کیونکہ اس سے پہلے آج تک انہوں نے اس طرح کی لاش نہیں دیکھی تھی۔ ڈاکٹر مورس اس ممی کے بارے میں اور بھی معلومات لینے کے لیے بے چین تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں اس لاش کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ وہ قرآن پاک سے اس لاش کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مصر آ گیا۔ ڈاکٹر مورس کیونکہ سائنسدان تھا، اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اس لاش کے بارے میں مسلمان سائنسدانوں سے دریافت کرنا چاہیے۔ اس نے ایک مسلمان سائنسدان سے کہا کہ مجھے قرآن سے فرعون کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس مسلمان سائنسدان نے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیا، جس میں لکھا تھا کہ فرعون نے کس طرح خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے توحید کا پیغام دیا۔ پھر حضرت موسیٰ مصر سے نکلے۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور فرعون کس طرح سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ سمندر نے لاش کو باہر پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کرنے اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنانے کا وعدہ صاف طور پر قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دوں گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب ڈاکٹر مورس نے تفصیل سے ان قرآنی آیات کو سمجھا تو کہہ اٹھا کہ قرآن کا ہر لفظ سچا ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر مورس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے لوگ فرعون کو بہت مضبوط اور طاقتور سمجھتے تھے، مگر جب جدید دور میں جدید مشینوں کے ذریعے دنیا کے قابل ترین سائنسدانوں نے دنیا کے سب سے اعلیٰ کمپیوٹر پر اس کا جسم ٹیسٹ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ فرعون تو دراصل بہت نازک جسم رکھنے والا انسان تھا۔ فرعون کا ایک پاؤں بھی ٹیڑھا تھا، جس کی وجہ سے وہ لاٹھی کا سہارا لے کر چلتا تھا۔ فرعون کے ڈی این اے اور کچھ مزید ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلا کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی کمزوریاں بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ فرعون کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ڈاکٹر مورس کی رائے کے مطابق بہن بھائی کی ہم بستری سے پیدا ہونے والے بچے کا حکمران بننا اس بات کی دلیل ہے کہ فرعون کے خاندان میں بادشاہ بننے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اسی لیے فرعون کا ایک نبی کی نافرمانی کرنا اور غرور و تکبر کرنا کوئی حیرت کی بات نہیں۔
فرعون کی لاش کو اللہ نے اپنی قدرت سے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی لاش اربوں لوگوں کی نظر میں نشان عبرت بنی ہوئی ہے۔ ان قصوں میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اگر ہم سمجھیں تو اللہ ایک ہی واحد لا شریک ہے، وہ اکیلا ہی بس عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اور جو کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، ضب ہوگا اور فرعون کی طرح نشان عبرت بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی کو اپنا رب تسلیم کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تبھی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے۔